بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع حضرت میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ہے، جو قبیلہ عوان کے اہم سپوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات بھی ہے اور قادر بھی۔ وہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کسی پر مہربان ہو جائے اسے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جس ہستی پر ذات باری تعالیٰ مہربانی فرما دے اس ہستی کا نام معتبر حوالہ کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک ہستی حضرت میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام معتبر حوالہ کے ساتھ آج بھی ادب و احترام اور تقدس کے زمرہ میں موجود ہے۔ افغانستان کے علاقہ غزنی اور خراسان کے حاکم سلطان سبکتگین کے دور میں علوی خاندان ریاست ہرات میں قیام پذیر تھا، جبکہ ریاست ہرات کا سردار امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسد اللہ الغالب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ سلطان سبکتگین نے جب والی لاہور راجہ جے پال سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ہرات کے علویوں سے امداد مانگی۔ امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں علویوں کے لشکر نے سلطان سبکتگین کا ساتھ دیا اور سلطان سبکتگین کو فتوحات حاصل ہوئیں۔ ہرات کے علویوں کے سردار امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے حوالہ سے مستند روایت منظر عام پر نہیں آ سکی، البتہ مختلف کتب جیسے تحقیق النساب، عوان تاریخ کی آئینے میں تاریخ الاعوان اور جواہر الاعوان میں قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا سال 358 ہجری لکھا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام برِ صغیر کے مجاہدین کی فہرست میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برِ صغیر میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نمایاں ترین کارنامہ فتح سومنات شمار کیا جاتا ہے۔ سومنات کے محاذ پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کا کمانڈر جس ہستی کو مقرر کیا اس کا اسم مبارک قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ہرات کے والی امان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کا سالار مقرر کیا، جس بنا پر انہیں میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سومنات کے محاذ پر میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس سوجھ بوجھ، عقل و دانش، جرأت، بہادری اور جوش و جذبہ کا بھرپور عملی مظاہرہ کیا، اس کے نتیجہ میں اتنا بڑا محاذ فتح ہوا۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بے مثال کارکردگی کے پیش نظر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطاب اعوان سے نوازا۔ خطاب اعوان میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنے والی نسلوں کی پہچان بن چکا ہے۔ میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محبت حسین اعوان اپنی کتاب میں اس طرح لکھتے ہیں: میر قطب حیدر جو کہ قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی اولاد قطب شاہی اعوان کہلاتی ہے۔ یہ وہی میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے
جو عوانوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ انہی کے آباء و اجداد سلطان سبکتگین اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بطور سپہ سالار ہندوستان میں جہاد کی غرض سے داخل ہوئے اور اقتدار و عروج حاصل کیا۔ سومناتھ کی فتح کے بعد اسلامی لشکر واپس لوٹا۔ کچھ عرصہ بعد پوٹھوہار کے علاقہ سے ہندو راجاؤں نے دریائے سندھ عبور کر کے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ کتاب عوان تاریخ کے آئینے میں محبت حسین عوان لکھتے ہیں کہ قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے دریائے سندھ عبور کر کے پوٹھوہار کے علاقہ میں ہندو راجاؤں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے سونسکیسر کے راجا سے نبرد آزمائی ہوئی، جس نے شکست کھائی اور میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کر کے تابع فرمان ہوا۔ بعد ازاں پرتھوی راج کپور سے معرکہ ہوا۔ یہ وہ پرتھوی راج نہیں جسے شہاب الدین غوری نے شکست دی تھی۔ پرتھوی راج کپور کو شکست فاش ہوئی۔ وہ شکست کھانے کے بعد مشرف اسلام ہوا۔ پرتھوی راج کپور کا تعلق چوہان خاندان سے تھا۔ اس نے میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بیٹی بیاہ دی۔ اس کے بعد میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کالا باغ کی جانب قدم بڑھایا۔ وہاں کے راجپوت راجا کلک نے بڑھ کر ڈھنکوٹ کے مقام پر مقابلہ کیا۔ گھمسان کی لڑائی کا اختتام راجا کلک کی شکست پر ہوا۔ راجا کلک نے صلح کر لی اور اپنی بیٹی میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں دی۔ غرض میر قطب شاہ عوان رحمۃ اللہ علیہ نے علاقہ بھر کے ہندو راجاؤں کو شکست دے کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کو وسعت دی۔ میر قطب شاہ عوان رحمۃ اللہ علیہ نے ان مفتوحہ علاقہ جات کو اپنی دسترس میں قائم رکھنے کے لیے علاقہ پوٹھوہار میں انگا کے مقام کو اپنا جائے مسکن بنایا۔ میر قطب شاہ عوان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کی نسبت سے یہ علاقہ عوان کار کے نام سے مشہور ہوا۔ محمد کریم خان عوان اپنی کتاب تاریخ قطب شاہی علوی عوان میں لکھتے ہیں، جبکہ عوان قبیلہ نے سینہ بسینہ تاریخ، روایات اور شجرہ ہائے نسب ثبوت پیش کرتے رہے۔ ایک ایسا قبیلہ جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جہاد میں شامل رہا ہو اور جن کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہو اور اس کے ہزاروں آدمیوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہو۔ باقی ماندہ بچ جانے والے لوگ بمشکل پشاور، وادی سونسکیسر اور دھن کوٹ وغیرہ پہنچے اور نئے سرے سے زندگی کی شروعات کی۔ محمد کریم خان عوان اسی کتاب میں مزید لکھتے ہیں، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوانوں کو سکیسر میں آباد کیا اور کچھ علاقوں پر انہوں نے خود ہی قبضہ کر لیا۔ محبت حسین عوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتوحہ علاقوں میں درس و تبلیغ کی شمع روشن کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین کی وجہ سے لاکھوں بت پرست ہندو مسلمان ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے بھی تبلیغی مشن جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت انگا میں گزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجوش زندگی گزار کر 431 ہجری میں 74 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مفتوحہ ریاستوں کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ کالا باغ کی ریاست انہی میں سے ایک تھی۔ اس حوالہ سے محبت حسین عوان اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ رئیسان کالا باغ
میر قطب شاہ افغان رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اولاد ہے۔ اس حوالہ سے یہ حقیقت قابل یقین ہے کہ کتب خانہ رئیسان کالا باغ میں موجود کتاب النصاب میں درج شجرہ نسب ہی میر قطب شاہ افغان رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اور مستند شجرہ ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں پشت سے صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناقب سلطانی جو کہ فارسی زبان میں ہے 1299 ہجری میں تحریر کی، جس کا اردو ترجمہ 1345 ہجری میں شائع ہوا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ اور سیر کی کتابوں سے آخر اسی قدر تحقیق ہوا کہ قبیلہ عوان حضرت قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہے۔ حضرت قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امیر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خازن خزائن اللہ فقیر اسد اللہ الغالب سید الامام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب النصاب کتب خانہ رئیسان کالا باغ کے حوالہ سے حضرت قطب شاہ افغان رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب یوں تحریر کیا ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بر صغیر میں قوم عوان کی شروعات غزوہ سومنات کی فتح کے بعد ہوئی۔ سالار سومنات میر قطب شاہ افغان رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعزاز عوان سے نوازا، جس کے بعد لفظ عوان میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا حصہ بن گیا۔ سالار سومنات میر قطب شاہ افغان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔